بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے قول و فعل میں تضاد. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا قول اور فعل میں تضاد ہونا کوئی اخلاقی بیماری ہے یا یہ انسان کی نفسیاتی بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت فساد پھیلتے ہیں. ہماری 80% برائیاں اور ہمارے 80% مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں. دیکھتے ہیں ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی بیماری اور بڑا جرم ہے، اخلاقی جرم ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں انسان کے لیے خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو بعض نصیحتیں کرنے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. بالکل. ظاہر ہے کہ ہم زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، ہم زندگی با اخلاق گزارنا چاہتے ہیں. آپ کا اپنا ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ اثر میرا ہے، تو میں بات کروں گا کہ جو میرے نزدیک صحیح ہے. اور بعض اوقات بات کرتے کرتے میں یہ محسوس کروں گا کہ یہ جو بات میں اصولی کر رہا ہوں، میں تو خود اس پر پورا نہیں اتر رہا. اگر میرے اندر یہ احساس موجود ہے اور میں دل میں بھی اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس بیان کے مطابق کر دے، اور میں بعد میں معافی بھی مانگتا ہوں اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن کمزور ہوں. صحیح. یہ بھی کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. لیکن یہ قول و فعل کا وہ تضاد نہیں ہے کہ جو اصل میں قابل مذمت ہے. صحیح. جو کنڈیمنیبل قابل مذمت قول و فعل کا تضاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی پالیسی بنائی کہ اس کا سوچا سمجھا ہوا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے لوگوں کو نیکی کی تلقین بھی کرنی ہے. اور یہ امپریشن بھی کریٹ کرنا ہے کہ وہ نیک ہے اور وہ بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے. یعنی وہ ارادتاً یہ سب کچھ کرتا ہے. یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ارادتاً کرنے میں اور کرتے کرتے جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ جو نصیحت دوسرے کو کر رہا ہوں یہ تو میں خود نہیں کرتا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ان دونوں میں بہت فرق ہے. جو دوسرا انسان ہے کہ جو محسوس کرتا ہے وہ تو ایک انسان ہے، اور اس کے اندر وہ زندہ ہے احساس کہ جس میں اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ ترین صورت وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک موقع پر ایک فیصلہ سنا رہے تھے، اور فیصلہ سناتے سناتے انہوں نے ایک نصیحت کی بات کی کہ جس پر ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان کو آزما رہا ہے. تو فوراً بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگی. ایک احساس ہوا کہ جو بات میں کر رہا ہوں میں خود بھی اس بات پر پورا نہیں اترتا. تو اس احساس نے ان کو ایسے اچانک بات کو چھوڑ کر، آپ سوچئے شدت احساس، اللہ کے سجدے کی طرف مائل کر دیا. تو یہ تو اصل میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ایک بیماری ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے نصیحت کر رہا ہے اور خود اس نصیحت میں بیان کیے ہوئے اصولوں کو پامال کرتا ہے، دھجیاں میں گھیرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنا کھلا تضاد ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قول اور فعل میں تضاد ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی کامن پریکٹس بن گئی ہے یہ کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. فار ایگزامپل، ہم لوگ اس وقت امریکہ کو، یورپ کو سب سے برا سمجھتے ہیں، اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. ساتھ ہی اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے بھی بھیجتے ہیں، وہاں سیٹل ہونے کو بھی پریفر کرتے ہیں. ہمیں آج چانس ملے تو پتہ نہیں، میرے خیال ہے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو یہاں ٹھہر جائیں گے. اس تضاد کو آپ قومی سطح پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی بیماری کی ریفلیکشن ہے کہ جس میں ایک جانب اندر چھپی ہوئی انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہے، کچھ ہمارے اندر سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہے. ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. عام طور پر آپ لوگوں کی زبانی سنیں تو آپ کہیں کہ ہم ہی اعلیٰ ترین لوگ ہیں، ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. بالکل. اور دوسری جانب معلوم ہوتا ہے کہ قدم قدم پر جھوٹ ہے. ہمارا اگر کردار دیکھنا ہو تو کبھی آپ سڑک پہ جا کے گاڑی چلائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے بدتمیز، کتنے قانون شکن ہم لوگ ہیں. بالکل صحیح. اور اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں،
بھلا وہ شخص کہ جو یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ گرا ہوا ہے، وہ اٹھے گا کیسے جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو کہ وہ گرا ہوا ہے؟ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان تقریروں نے، اس شاعری نے، ان قصوں نے، ان کہانیوں نے کہ جس میں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ عظیم ترین لوگ تو تم ہی ہو، بالکل تم سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہے، باقی یہ لوگ تو اصل میں بالکل ہی گمراہ قسم کے بد اخلاق لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ ظاہر ہے کہ تقریریں اس لیے مان لیتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کو تسکین پہنچتی ہے، آپ کے اندر جو ایک احساس ہوتا تھا نا گلٹ کا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ بری حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اطمینان تو بڑا جھوٹا اطمینان ہے، انسان کو اس سے بہتر وہ اطمینان ڈھونڈنا چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر آدمی کو یہ احساس ہو کہ بنی اسرائیل یہود کے اندر بھی جب یہ تضاد آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر گرا مارا اور ان کو بدترین قوم بنا دیا اس زمانے میں کہ جب ان کی یہ حرکتیں تھیں، اور جب ان کا کردار دوبارہ بلند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیاوی طور پر بھی اٹھا دیا۔ بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوموں کے معاملے میں کوئی تعصب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قوم کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں اپنے انصاف کے اصول کے مطابق، میرٹ کے مطابق۔ چنانچہ اس وقت اگر ہم گرے ہوئے ہیں، اقوام عالم میں ہمارا مقام بدترین ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں ہمارا کردار بدترین ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ دوسری قومیں ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں، وہ تو کر ہی رہی ہیں، وہ تو کریں گی، ان کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، ہمیشہ سے ہماری تو ہسٹری یہی ہے۔ بھلا ہم پلان نہیں کریں گے ان کو کمزور کرنے کے لیے تو وہ بھی پلان کر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ یہود، امریکہ اور دوسرے بھارت وغیرہ اگر ہمارے خلاف پلان کرتے ہیں، وہ پلان کامیاب ہونے کی اجازت اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بد اخلاق لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ چلیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تو جو ہے سو ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے کسٹوڈینز آف ریلیجن ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو واز دیتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، جب وہ عملی سیاست میں نظر آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، وہ دوسرے فرقے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے وہ لوگ جنہوں نے دین ہمیں سمجھانا ہے خود اس طرح کے تضاد کا شکار ہیں، تو آپ قوم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ زنیرہ، میں آپ کو بتاؤں کہ تجربے کی بات بتاتا ہوں، میں بھی کچھ عرصے سے واعظ نصیحت کے کام میں پڑ گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، بالکل، لیکن یہ بڑی آزمائش ہے۔ قدم قدم پر انسان محسوس کرتا ہے کہ جو باتیں وہ واعظ نصیحت میں کر کے آیا ہے اب اس کا امتحان ہو رہا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا امتحان اس وقت نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنے مداحوں میں ہوتے ہیں، آپ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، صحیح، لوگوں نے آپ سے ایک مختلف نقطۂ نظر بیان کیا اور آپ کو کرٹیسائز کیا۔ انسان اگر اللہ کو ماننے والا ہے، انسان کے اگر اندر عبادت کے نتیجے میں صبر، تحمل اور برداشت پیدا ہوا ہے، تو انسان اس سب کے باوجود اپنے کردار کو بلند رکھے گا، ری ایکشن کا شکار نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ، سب نہیں، بہت اعلیٰ قسم کی ایکسیپشنز بھی موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گروہ بندیوں کے اندر ایسے بند گئے ہیں کہ اپنے تو ان کے سارے عزیز بہترین لوگ ہیں، لیکن اپنے سے الگ جو بھی ہیں وہ دشمن ہیں، قابل نفرت ہیں، ان کے بارے میں حقارت ہے، جہنمی ہے۔ بھلا اس طرح کے مذاق کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا؟ اس کے دین کے نام پر یہ مذاق ہو رہا ہے، اور نہ جانے وہ عقل کے جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ کہاں چلی گئی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، مختصر سا وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں آج ہم قول و فعل میں تضاد ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ عصر میں جو کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس میں خود اتنی برائیاں ہیں کہ وہ دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے، تو کیا اسے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، یہ تو اللہ کا حکم ہے،
لیکن ساتھ ہی دوسرے کو بھی یہ حق اور اختیار دینا چاہیے کہ وہ بھی اس کے اوپر حق واضح کرے اور اس کی غلطیوں پر تنقید کرے. اصل میں یہی طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم قول و فعل کے تضاد سے باہر نکل سکتے ہیں. جب ہم لوگوں کو اختیار دیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو، کہ وہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی دیکھیں تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، جیسے کہ ہم کو دوسروں کے اندر کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا، لیکن ایک اچھے انٹیلیجنٹ انداز میں اگر آپ بات بتائیں گے. کیا بات ہے اس خاندان کی کہ جس میں بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ تو ٹھیک نہیں تھی. تو اس طرح کا کلچر جب ہمارے اندر پیدا ہوگا اور باپ بجائے اس کے کہ بیٹے کو ڈانٹے وہ اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو شاباش دے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ قول و فعل کا تضاد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم کو ان لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جو ہماری خامیاں ہم کو بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اس بیماری میں اور شدید درجے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ کسی بہت بڑے جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ کچھ سچ چھپا لیے جائیں. ایسی شکل میں جھوٹ بولنا یا قول و فعل میں تضاد اختیار کرنا کیا جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں نا، وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس بھی کیوں کریں. سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایمرجنسی ہو، اس موقع پہ آدمی کوئی بات کہہ بھی لے، بعد میں شرمندہ ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا اور یہ کہے گا کہ خدایا میرا خیال تھا کہ ایمرجنسی تھی، اس موقع پہ میں نے یہ کام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ بات کہ بھئی بات یہ ہے کہ مردار کا گوشت، سور کا گوشت، خون، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور، یہ سب حرام ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور بغیر شوق رغبت کے اور جتنی اس کی ضرورت ہے اگر اس کو کھا لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ عمل ہے. ٹھیک ہے کبھی کو بہت شدید جھگڑا ہے، اس موقع پہ آدمی نے کوئی ایک آدھ بات کہہ دی، اس کو تو سچی بات ہے بیان بھی نہ کریں. وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ بھی تو بولا جا سکتا ہے نا، آخر ہر وقت سچ بولنا بھی پھر وہ آپ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی بڑی برائیوں کو. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین، قول و فعل میں تضاد جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کسی کو ہماری اندر کی کمی نہ پتہ چل جائے، یا ہم سے بہتر کوئی شخص اگر اتنا ہے کہ وہ ہمیں واز دیتا ہے تو ہم ساری عمر اسی کا واز سنتے رہیں، اسی کا درس سنتے رہیں، خود کبھی اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ ہم بھی اسے کوئی نصیحت کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہوگا کہ ساری عمر لرننگ کا پروسیس جاری رکھیں. ایک ایک نیکی اپنے اندر اگر ہم شامل کرتے جائیں تو میرے خیال ہے آہستہ آہستہ ہم اس لیول تک تو پہنچ ہی جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور وہ ہماری طرف صرف رحم کی نظر سے دیکھے گا. قول و فعل میں تضاد اچھی بات نہیں. ایک برائی کو چھپانے کے لیے دوسری برائی کا سہارا لینا ٹھیک نہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.